الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں، جو وقت جا رہا ہے، بہت سخت ہے، دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ ان حالات میں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچوں کی تربیت اسلام کے عین مطابق کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی ہوئی ہے کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز سکھائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو ان پہ سختی کریں اگر نہ پڑھیں، جب 13 سال کے ہو جائیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، سرزنش کریں ان کی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو۔ میں محترم والدین سے ایک گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ ال-عمران میں، آیت نمبر 185، وہ آیت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور وہ ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں، ان کے بچوں کی جو زندگی ہے وہ اچھی گزرے، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جتنی وہ تگ و دو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی جو یہ چھوٹے چھوٹے کامیابیاں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، اگر کسی کا بچہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی جج بن گیا یا کسی عہدے پر چلا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں کیا یہ کامیابی ہے، یا اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے؟ عبد العباد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے اس زندگی کے لیے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ تو انسان دنیا میں مسافر ہے، اور مسافر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے عام سی بات ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار جو ضروری کام ہے وہ کر لو، ہم نے کون سا ادھر ہمیشہ بیٹھ رہنا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں ہم ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہمارا اصل جو گھر ہے، ہماری اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس لیے اس کے لیے جتنی محنت ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے، جتنا اس کے لیے آپ ٹائم نکال سکیں، اس میں ٹائم صرف کر سکیں، اس میں اپنا مال لگائیں، اس میں اپنی محنت، اپنی جان لگائیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنی ہے۔ جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ ہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو سورہ ال-عمران آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ جو ہے، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں قیامت والے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اعمال تم نے کیے ہوں گے ان کے مطابق تمہیں جزا و سزا دی جائے گی، اور جو بندہ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ہی اصل میں بڑی کامیابی ہے کہ جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اس آیت کے مطابق اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، یعنی قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کو آپ دنیاوی تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں،
ان کو آپ کوئی ہنر سکھائیں، جو سکھانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں ان کو بنائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ کیوں کہ اگر ہم نے بچوں کو بہت کچھ سکھا دیا لیکن ان کو اللہ کے احکام جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا نہ سکھایا تو وہ ناکام، وہ ادھر بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، چاہے دنیا میں کسی بھی عہدے پر وہ بیٹھے ہوں، لیکن اگر انہیں اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور دنیاوی معاملات میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی تو وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیشہ جو سچی اور جو بڑی اور جو حقیقی کامیابی ہے وہ ذہن میں رکھ کر بچوں کی تربیت کریں۔ میرے اوپینین کے مطابق آپ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھائیں۔ ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے ان کو دور رکھیں، ان کو یہ جو دیانتداری ہے وہ ان کی گٹی میں ڈال دیں، جو دیانتداری ہے کہ بددیانتی سے، بے ایمانی سے وہ دور رہیں، ان کو نفرت ہو ان چیزوں سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، اور تیسری چیز منافقت سے وہ دور رہیں، کہ وہ جو بات کریں، جہاں کریں، جس سے کریں، جیسی کریں، دوسری جگہ بھی، ہر جگہ بھی وہی بات ہو، یعنی وہ دو رخے نہ ہوں، منافقت نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں میں یہ 3 چیزیں ڈال دیں، سچ، دیانتداری اور منافقت سے دور رکھا، تو سمجھ لیں آپ نے اپنی تربیت جو ہے وہ بچوں کی جو کرنی ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ جب وہ سچ بولنا سیکھیں گے تو دنیا میں سچ بولنے کے لیے یا سچ میں زندگی گزارنے کے لیے سچ کے ساتھ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ہمارے اچھے اور برے کا وہی مالک ہے، ہماری تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، یہ سچ ہے۔ تو وہ سچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہیں، ادھر بھی اور آخرت میں بھی۔ جب وہ ایماندار ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، اپنا ہر معاملہ وہ دیانتداری سے کریں گے، چاہے وہ دینی ہوگا یا دنیاوی ہوگا، تو وہ بھی کامیاب ہیں۔ اور منافقت جو ہے اس سے دور رہیں گے تو وہ کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے کہ جو منافق ہیں وہ دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو جو منافقت سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کا ہر کام سچے دل سے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس لیے بچوں کی جو تربیت ہے وہ قرآن حکیم کے جو احکام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر فرض کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق کریں۔ کیوں کہ دنیا میں کتنی زندگی کو گزارے گا؟ 40، 50، 60، 100 سال۔ اگر وہ دنیا میں رہ کر کسی نہ بھی بڑے عہدے پر پہنچے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے ساتھ اچھا برا چھوٹا بڑا کچھ نہ کچھ کر کے وہ زندگی گزار ہی لے گا۔ لیکن اگر اس نے آخرت ہار دی، آخرت اپنی جو ہے وہ تباہ کر لی، تو وہ سب سے بڑی ناکامی وہ ہے، اور جس نے اپنی آخرت بنا لی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے۔ ادھر میں گزارش کروں گا محترم والدین سے بھی کہ بچوں کی تربیت سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزریں گی، تو ہی ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ سکھا سکیں گے۔ کیوں کہ ہمیں پتہ ہوگا اہمیت کا کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کیا اہمیت ہے اور دین کے بغیر زندگی گزارنے کا کیا نقصان ہے۔ اس لیے بچوں سے پہلے ہم اپنا ناطہ جوڑیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کتاب ہے قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنی تربیت کریں اسلام کے مطابق، پھر وہی چیز ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوگی۔ کیونکہ صاف سی بات ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے، اگر وہ فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، میتھ کا ہے، تو وہ بچوں میں وہی چیز منتقل کرتا ہے جس کا وہ خود ماسٹر ہوتا ہے۔
جو وہ خود جانتا ہے وہی چیز وہ بچوں کو بھی بتائے گا، بچوں کو بھی سکھائے گا۔ اس لیے اگر والدین جو ہیں وہ دین سے دور ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ دیندار بن جائیں؟ الا ماشاءاللہ، کہ جس پر اللہ کرم کرے، فضل کرے وہ۔ لیکن والدین اگر خود دین سے دور ہیں تو بچوں، کیونکہ ان کو دین کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، تو جس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے ہم بچوں کو سکھائیں گے؟ یا ہم چاہیں گے کہ بچے اس طرح زندگی گزاریں۔ اگر میں خود جھوٹ بولتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میرے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں گا؟ اس لیے بچوں سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، ہم ایمانداری کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور نفاق سے صاف، نفاق سے پاک زندگی گزاریں گے تو وہی چیز ہم یہ پسند کریں گے کہ یہی چیز ہمارے بچوں میں بھی ہو۔ اس لیے تمام محترم والدین سے یہ لازمی اور ضروری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اپنا ناطہ کتاب اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ اس لیے ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی، آنے والی ہماری نسلوں کی بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان کو صحیح اور سچا جو دین اسلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اس طرح تربیت کریں اور پرورش کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیک خواہشات ہیں ان کو پورا کرے اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان اور اپنی رحمت میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔